علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے بال مبارک، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک، حضور علیہ السلام کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کے بازو مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی ہتھیلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بالوں کی ایک لکیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، حضور علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں تک کا پورا وجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چپ رہنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اور انداز گفتگو کا انداز، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، حضور علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا آخری حصہ، حضور علیہ السلام کی دن کی زندگی، حضور علیہ السلام کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کی صبح، حضور علیہ السلام کی دوپہر اور شام، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے وضو کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے حج کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے طواف کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور علیہ السلام کے جہاد کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حضور علیہ السلام کا حلم، حضور علیہ السلام کا صبر، حضور علیہ السلام کا شکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار، حضور علیہ السلام کی قربانیاں، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا معراج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کا خاندان، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، حضور علیہ السلام کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کا ہر انداز۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے جس کا آپ نے ابھی اعلان اور اقرار اور اظہار کیا کہ اس پوری زندگی کا نام سنت ہے، گویا حضور علیہ السلام کی سنت سب سے اعلیٰ ہے۔ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং তার ফজিলত। আগামী কাল যে আলোচনা করব এর উল্টা অর্থাৎ বিদআত। তো তার সেই সুন্নাতের আলোচনার পূর্বে আপনাদের সকলকে যে অঙ্গীকার করিয়েছেন, যে স্বীকারোক্তি আপনারা দিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত কিছু
সবচেয়ে উত্তম। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সমস্ত কিছুর নামই সুন্নাত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তো সবচেয়ে উত্তম, ঠিক না বেঠিক? अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमें अता फरमाई, उनमें सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है। ये वो नेमत है जिसका अल्लाह ने नाम कुरान में खुद नेमत रखा है। इसको अल्लाह ने ताबीरी नेमत से किया है। ये इस्लाम मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम दीन है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां भी लफ्ज़ इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तकल्लुम फरमाया, कुरान में उतारा, तो कहीं भी अल्लाह ने उसके साथ लफ्ज़ मजहब नहीं, बल्कि जहां भी कुरान में लफ्ज़ इस्लाम आया उसके साथ दीन का लफ्ज़ आया। मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। यहां अल्लाह ने सिर्फ लफ्ज़ इस्लाम नहीं फरमाया, साथ लफ्ज़ दीन भी बोला। और ये नहीं फरमाया वमन यब्तगि गैरल इस्लामी मज़हबन, बल्कि दीनन फरमाया। जो इस्लाम को बतौर दीन कबूल नहीं करेगा, किसी और का तालिब होगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। लफ्ज़ इस्लाम के साथ दीन आया। और एक जगह हसर के साथ फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अहले इल्म जानते हैं इस हसर का माना ये बनेगा अल इस्लाम हुवद्दीनु वद्दीनु हुवल इस्लामु। दीन अगर है तो इस्लाम है और इस्लाम ही दीन है। तीसरी आयत मुबारका, वहां 2 मरतबा लफ्ज़ दीन बोला। सूरह माइदा की आयत है और कुरान की नाजिल होने वाली आखिरी आयत है जो हज्जतुल वदा के मौके पर नाजिल हुई है। इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 2 मरतबा लफ्ज़ दीन फरमाया, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम पर अपनी नेमत को ताम कर दिया। नेमत से मुराद इस्लाम। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने खुद तुम्हारे लिए दीन इस्लाम का इंतखाब किया है। तो आप कुरान करीम का मुताला करें, जहां भी लफ्ज़ इस्लाम आया उसके साथ मजहब का लफ्ज़ नहीं आया, बल्कि दीन का लफ्ज़ आया। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस मुबारका में इस्लाम का लफ्ज़ के साथ दीन का लफ्ज़ बोला। हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम जो उम्मुस सुन्ना है, कुरान करीम का खुलासा सूरह फातिहा है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस का खुलासा हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम है। फातिहा उम्मुल किताब है, हदीस जिब्रील उम्मुस सुन्ना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जब जिब्रील अलैहिस्सलाम के सवालों के जवाब दिए और वो चले गए, तो आपने फरमाया ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये नहीं फरमाया युअल्लिमुकुम मज़हबकुम, फरमाया युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो कुरान करीम में भी अहादीस मुबारका में भी लफ्ज़ इस्लाम के साथ मजहब का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, दीन का लफ्ज़ आया। इसलिए कभी ये ना कहा करो मेरा मजहब इस्लाम है, कभी ये ना लिखा करो मेरा मजहब इस्लाम है, बल्कि कहा करो मेरा दीन इस्लाम है। मजहब और इस्लाम का फ़र्क याद रखिए। मजहब बहुत छोटे तसव्वुर का नाम है जिसमें चंद अकायद हों, इबादत हों, कुछ अखलाकियात हों, मगर दीन इन चंद चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है, दस्तूर ज़िंदगी का नाम है, दस्तूर हयात का नाम है। इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक, पैदा होने से पहले, मरने के बाद के हालात भी
تمام جس میں بیان کیے گئے ہوں، جس کی بنیاد میں 5 چیزیں ہوں، عقائد کا جامع نظام ہو، عبادات کا جامع نظام ہو، معاملات کا جامع نظام ہو، معاشرت کا جامع نظام ہو، اخلاق و آداب کا پورا جامع نظام ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ یہ عقائد میں بھی رہنمائی کرتا ہے، عبادات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ ہماری معاشرت میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے اخلاق اور آداب زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ তিনি বলেন যে ইসলাম এটা একটি সর্বোত্তম দিন, সর্বোত্তম ধর্ম। پھر بھی یہ سمجھ رہا ہے آپ کی بات، آپ اس نے اچھے طریقہ سے۔ کیوں بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کیا سمجھایا؟ اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ جو یہ کہتے ہیں اسلام مذہب ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب جو کہتے ہیں اسلام دین ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ تو تمہاری آواز یہاں پورے چاٹگام میں نہیں گئی، ڈھاکہ کیسے جائے گی؟ بلند آواز سے کہو نعرہ تکبیر۔ اور تم تو مجاہد ہو، مجاہدوں والی آواز جواب آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ اب جو میں نعرہ لگواؤں گا اس کے جواب میں آپ سارے کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ کیا کہیں گے؟ پورا جملہ، نعرہ رسالت و محمد الرسول، نعرہ رسالت، اسلام۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ زندہ باد، ہم کہتے ہیں زندہ باد، دونوں ایک ہی معنی ہے۔ اسلام، اسلام، اور آپ سارے، آپ بھی زندہ باد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کریں گے ترجمہ؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب وہاں صدر اجلاس نے فرما دیا، اور ہم تو صدر کی بات مانا کرتے ہیں، انہوں نے فرما دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ترجمے کی۔ اس اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ ہمارے دین کے تمام احکام کی بنیاد کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور دوسری بنیاد سنت رسول اللہ۔ میں حدیث نہیں کہہ رہا، سنت کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، فرمایا علیکم بسنتی۔ فرمایا میری سنت پر عمل کرو، یہ نہیں فرمایا میری حدیث پر عمل کرو۔ جو سنت ہوگی وہ حدیث ہوگی، جو حدیث ہو وہ ضروری نہیں کہ سنت ہو۔ اس لیے ہم اہل السنت ہیں۔ بلند آواز سے کہو اہل السنت زندہ باد، اہل السنت، ہم اہل السنت ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، اور فرمایا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن و سنتی، اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن پر عمل کرنا، میری سنت پر عمل کرنا، جب تک تم ان 2 پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا قرآن دے کر جا رہا ہوں، حدیث دے کر جا رہا ہوں، فرمایا قرآن اور اپنی سنت دے کر جا رہا ہوں۔ اس لیے ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور جماعت اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں صحابہ کی جماعت بھی عطا فرمائی، اور فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہی راستہ ہے سیدھا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام کی بنیاد قرآن پر اور سنت پر ہے۔ قرآن کریم پر عمل اور سنت پر عمل۔ قرآن کریم
کی حجیت کو اور اہمیت کو آپ سب جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم پر عمل کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے۔ قرآن پر عمل سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہ ہو اور حضور کی سنت اور طریقے کے مطابق قرآن کو سمجھ کر عمل نہیں کرے گا، قرآن پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم پر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عمل معتبر ہوگا، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو قرآن پر عمل بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے، اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا اسوہ ہے، بلکہ فرمایا حسنہ، نیک خوبصورت اسوہ ہے۔ معلوم ہوا مسلمان کی زندگی خوبصورت بنے گی حضور علیہ السلام کے خوبصورت طریقے پر عمل کر کے۔ اور پھر آگے فرمایا، اس کو مطلق نہیں بیان کیا، آگے قید لگائی، اس کی مشروط کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کے لیے ہوگا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا، جو حضور کے اسوے پر عمل کرنا چاہتا ہوگا، اس کے لیے یہ اسوہ کام دے گا۔ ورنہ یہ اسوہ تو ابو جہل کے سامنے بھی تھا، ابو لہب کے سامنے بھی تھا، ان کے کام نہیں آیا، کیونکہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر سے وہ خالی تھا۔ یہ ابو بکر کو نصیب ہوا، عمر کو نصیب ہوا، عثمان غنی، علی المرتضی، 1,24,000 صحابہ کو یہ نصیب ہوا۔ کیوں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر میں وہ داخل تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، صرف آپ کو 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، حضور کی سنت اور طریقے پر عمل کرے گا، اس کو اللہ کیا انعام عطا کریں گے؟ وہ انعامات تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں جو قرآن میں بیان ہوئے، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں، جو سنت پر عمل کرنے کا بہت بڑا انعام ہے، پھر یہ انعام عرض کرتا ہوں۔ سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی کو، سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی پسند کو، سنت کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو، سنت کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل کو، سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو۔ اس سنت رسول اللہ کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا برکت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں، عام زبان میں عرض کر رہا ہوں، یہ علماء کرام کا نام تو میں نے برکت کے لیے لیا، جیسے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ میں اللہ نے مال غنیمت کے خمس کے مصارف میں اپنا نام جو لیا برکت کے لیے لیا، میں نے علماء کا نام بھی برکت کے لیا۔ مخاطب تو آپ میرے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، عام انداز میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ تم سنت کی اہمیت کو سمجھ کر جاؤ اور تمہیں پتہ چلے کہ سنت کیا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سنت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، سنت کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ میں 3 لفظ جو بولنے لگا ہوں اس کو یاد کیجئے، میرے ساتھ کہیے۔ سنت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سنت پر عمل کرو گے، سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہاری عادت عبادت بن جائے گی، تمہاری دنیا دین بن جائے گی، تمہارے طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں گے۔ یہ الفاظ بھی آپ میرے ساتھ کہیں، میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو جو کہے اس کو سنت والی زندگی نصیب فرما، اللہ اس کو سنت پر مٹنا نصیب فرما۔ آپ میرے ساتھ کہو گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے 3 لفظ بولے، دل کی تختی پر لکھو، اس کو اپنے پیش نظر رکھو۔ سنت میرے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ، میرے محبوب پیغمبر کی ادائیں، میرے محبوب پیغمبر کا اسوہ حسنہ جس کو ابھی آپ نے اعلیٰ مانا ہے، ان کی سنت اتنی اعلیٰ ہے کہ کوئی اس سنت کے مطابق عمل کرے گا، اس کی دنیا کا کام دین بن جائے گا، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا، عادت کے کام عبادت بن جائیں گے۔ سارے کہو عادت عبادت بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے گی، دنیا دین بن جائے گی، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا۔ سبحان اللہ کہو، سارے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، سارے مل کر کہو سبحان اللہ۔ تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی سنت اتنی اعلیٰ ہے، حضور علیہ السلام کی سنت اتنی عظیم ہے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارک اتنی مقدس ہے اور اتنی عظیم الشان ہے کہ سنت پر عمل کرو، دنیا دین بن جائے گی، عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا۔ بتاؤ بنگلہ دیش کے مسلمانوں، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا دین دنیا بن جائے یا دنیا دین بن جائے؟ جو کہتے ہیں دین دنیا بن جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب جو کہتے ہیں دنیا دین بن جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، آپ تو سمجھتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں عادت عبادت بن جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، جو چاہتے ہیں ہماری طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ 3 لفظ یاد رکھو، سنت کتنی اعلیٰ ہے۔ ان سنتوں کو، حضور کی سنتوں کو زندہ کرو، تمہاری دنیا دین بن جائے گی، تمہاری عادت عبادت بن جائے گی، تمہاری طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں گے۔ مثال، آپ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ بھوک ہڑتال ہے یا کھانا کھاتے ہو؟ بولو، کھاتے ہو نا؟ آپ سچ بتاؤ، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، کبھی تمہارا دھیان خیال ادھر گیا کہ کھانا کھانا عبادت ہے؟ کبھی نہیں گیا۔ دیکھو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ کبھی کہا میں ذرا عبادت کرنے لگا ہوں، کھانا کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ عبادت کرنے لگا ہوں؟ نہیں ہے۔ کھانا عادت ہے، روٹین ہے، کھانا کھانا طبیعت کا تقاضا ہے، بھوک لگتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانا ہماری نظر میں دنیا کا کام ہے، دنیا کی ضرورت ہے، یہاں کی زندگی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میرے دوستوں اور بھائیوں یہی کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق کھاؤ گے، سنت کے مطابق کھاؤ گے، یہ کھانا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، دنیا نہیں دین بن جائے گا، طبیعت نہیں شریعت بن جائے گا۔ اس کو دائیں جانب کا فرشتہ لکھے گا، نیکا نیکی کے طور پر لکھے گا، اور آخرت میں اجر ملے گا۔
دنیا میں اللہ کی رحمتیں ملیں گی. اور وہ کیا ہے؟ جب تم کھانا کھاؤ، دوپہر کو، شام کو، صبح کو ناشتہ کرو، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر کھانا کھاؤ. اور آخر میں دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ کھانا عادت نہیں عبادت بنے گا. یہ طبیعت کا تقاضا نہیں شریعت بنے گا. یہ دنیا نہیں دین بنے گا. اور دائیں جانب کا فرشتہ آپ کے میرے نامہ اعمال میں بطور عبادت کے اور نیکی کے لکھے گا. جتنی دیر آپ کھانا کھائیں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے نماز میں وقت لگایا، عبادت میں کھانا کھایا، یہ بھی میرا وقت عبادت میں لگا ہے. اس کھانے کو عبادت کس نے بنایا؟ سارے کہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے. سارے کہو حضور کی. بتاؤ کھانے کو عبادت کس نے بنایا؟ کھانے کو دین کس نے بنایا؟ کھانے کو شریعت کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام کی سنت نے. آپ پانی پیتے، آپ دودھ پیتے، آپ بوتلیں پیتے، آپ اس کو عادت کے طور پر پیاس لگی پیتے ہیں. یہ آپ کی نظر میں عبادت نہیں ہے، یہ دنیا کا کام ہے. یہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ جب طبیعت کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں. لیکن میرے بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں اور مضبوط مسلمانوں، اگر تم یہی پانی، یہی دودھ، یہی چائے اور یہی بوتلیں اگر تم بیٹھ کر پیو گے اور دائیں ہاتھ سے پیو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیو گے، 3 سانسوں میں پیو گے یا 2 سانسوں میں پیو گے اور آخر میں الحمدللہ کہہ دو گے، تمہارا یہ پینا دنیا نہیں رہے گا، دین بن جائے گا. عادت نہیں رہے گا، عبادت بن جائے گا. طبیعت کا تقاضا نہیں رہے گا، شریعت بن جائے گا. بتاؤ اس پینے کو عبادت کس نے بنایا؟ کوئی زبان چپ نہ رہے. اے اللہ جو جو جواب دے اس کو جنتی بنا دے. اے اللہ جو جواب دے اس پر راضی ہو جا. بتاؤ اس پینے کو عبادت کس نے بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے. اس پینے کو دین کس نے بنایا؟ اس پینے کو شریعت کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام کی سنت. میں ایک جملہ علماء کرام سے اجازت یا معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. محبت اور عشق میں کہہ رہا ہوں. میں کہا کرتا ہوں ہم نجدی نہیں ہم وجدی ہیں. ہم نجدی نہیں کیا ہے؟ وجدی ہیں. وجد والے، عشق والے، محبت والے. میں محبت میں کہتا ہوں ساری دنیا نیکی کی محتاج ہے مگر نیکی نیکی بننے میں میرے محمد کی محتاج ہے. ساری دنیا نیکی کی محتاج ہے اور نیکی نیکی بننے میں میرے پیغمبر کی محتاج ہے. جب تمہاری طبیعت میں تقاضا ہوتا ہے تم ٹائلٹ جاتے ہو، بیت الخلا جاتے ہو. بیت الخلا لیٹرین میں، واش روم میں کوئی اس کو دین کا کام سمجھ کر نہیں جاتا. وہ دنیا کا کام، وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے، وہ طبیعت کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے، بولو براز کے لیے، پیشاب اور پاخانے کے لیے ٹائلٹ جا رہا ہے، بیت الخلا جا رہا ہے، مگر جائے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، بایاں پاؤں پہلے داخل کرے، دایاں پاؤں بعد میں داخل کرے اور داخل ہونے سے پہلے، اندر جانے سے پہلے پڑھ لے دعا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. دونوں طرح ہیں. یہ جب پڑھ لے گا اور واپس آنے کے وقت میں دایاں پاؤں پہلے نکالے، بایاں بعد میں نکالے
اور دعا پڑھ لے. سچ بتاؤ بنگلہ دیش کے مسلمانوں، بیت الخلاء میں حضور کے طریقے پر آنا اور جانا یہ دنیا رہے گا، یہ دین بن جائے گا؟ یہ عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ اب بتاؤ اس کو شریعت کس نے بنایا؟ حضور کی سنت نے. اس کو دین کس نے بنایا؟ حضور کی سنت نے. اس کو